بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، باب نمبر 1 میں آج جو ہمارا ٹاپک نمبر 2 ہے نظریے کی ماخذ۔ ماخذ اخذ سے نکلا، نظریہ کن چیزوں سے اخذ کیا گیا، کون سی چیزیں ہوں تو نظریات جنم لیتے ہیں کسی قوم میں۔ تو نظریے کے ماخذ درج ذیل ہیں۔ کون سا؟ پہلا، مشترکہ مذہب۔ اگر ہمارا مذہب ایک ہے تب بھی ہم ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں، جمع نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے، اثر رکھتا ہے، جو معاشرے میں گزاری جاتی ہے۔ 19ویں صدی میں برِ صغیر پاک و ہند میں، ٹھیک ہے جناب جی، کہاں؟ برِ صغیر، موجودہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، کئی ہندو تحریکوں نے، تحریک ہوتا ہے بیٹا موومنٹ، کوئی بھی کام کا آغاز کرنا، مثلا آریائی سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت تھی۔ مذہب ہندو کی اشاعت تھی، پھیلانا تھا، اور اس کا دوسرا مقصد مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریائی سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد ہی کر دی۔ کیا حد کی جناب جی؟ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام، ایک تحریک کا آغاز کیا، جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو اور غیر ہندوؤں کو، جو ہندو نہیں ہیں، ان کو زبردستی ہندو کرنا، اور ان کی نظر میں شدھی کا معنی پاک صاف ہونا تھا، یعنی کہ ہندو ذہن کے مطابق لوگوں کو کرنا تھا۔ جی اب یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ آریہ سماج کے بانی کا کیا نام تھا؟ تو یہ اس کا آنسر یہ رہا، دیانند سرسوتی نے۔ اور اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام کیا۔ شدھی کا کیا مقصد؟ جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو، یعنی شدھی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا۔ برہمو سماج کا بانی راجہ رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف جناب جی تقریریں کرتا رہا، اور کانگریسی دور حکومت 1937 سے 1939۔ اب اگر ایم سی کیوز آ جائے کانگریسی دور کب تک تھا، کانگریسی وزارتیں کب تک رہیں، تو یہ اس کا آنسر ہے۔ اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ بھائی جان اکٹھا ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، بلکہ مشکل اور آنے والے وقت میں تو ناممکنات ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ہمیں ابھی سے کوشش کرنی ہوگی۔ بیٹا اگر کسی قوم کے، کسی کاسٹ کے، کسی کلاس کے، کسی لوگوں کے مشترکہ سیاسی مقاصد ہوں، ان کا سیاسی آبجیکٹو، کامن پولیٹیکل آبجیکٹو ہو، تب بھی وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور نظریہ جنم لے سکتا ہے۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جد و جہد کی ہے، یعنی کہ ایک جھنڈے تلے ہو کر، جیسے مسلمانوں نے برِ صغیر میں قائد اعظم کی شانہ بشانہ ہو کر، انگریزوں کی آمد سے برِ صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ جمہوریت کیا ہے؟ حق رائے، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا ہوتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برِ صغیر پاک و ہند میں کس میں تھے؟ اقلیت میں، اکثریت میں نہیں تھے، لہذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور، عقل، فہم، سوچ، سمجھ، بوجھ، یہ سب مانی ہے، اسی کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا، مسلمانوں کا اپنا شخصی تصور ابھرنے لگا۔ نہیں بھائی، ہم ٹھیک ہے اقلیت میں ہیں، لیکن جہاں جہاں ہماری تعداد زیادہ ہے، کیوں نہ وہاں ہم اکٹھے ہو کر اپنی ریاست بنا سکیں۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد، یہ بھی بیٹا نظریے کو جنم دیتے ہیں۔ جیسے انگریزوں نے برِ صغیر میں جب انگریزی تعلیم رائج کی، تو مسلمانوں کے جو لیڈر تھے، جو رہنما تھے، جو علماء اکرام تھے، انہوں نے انگریزی کے خلاف اسلام کے خلاف قرار دیا، تو بیشتر لوگوں نے نئے تعلیمی نظام کو رد کر دیا۔ یہ سب بیٹا ایک نظریے کی بیس پر آیا۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برِ صغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ بیشتر مسلمانوں نے بہت زیادہ نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا، انکار کر دیا، منکر ہو گئے، منحرف ہو گئے، ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ اسلام۔ بیٹا میں نے پہلے بتایا تھا پہلی ویڈیو میں بھی کہ کوشش ہوگی 4 سے 5 منٹ سے زیادہ ویڈیو نہ بنے۔
تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں باقی اس کے ٹاپک کلیئر کر دیں گے۔